Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ. سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے. کفار مکہ کو خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا. جان نثار صحابہ ساتھ تھے جو آپ پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر آقا نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر تیاری اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا. صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا. صلح میں جو شرطیں طے ہوئی ان شرطوں میں ایک یہ شرط تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ مکرمہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے. یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا. ان کے باپ سہیل نے جو صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے. انہوں نے بیٹے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی. مگر انہوں نے اصرار کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہیں مانے. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں. اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. مگر حضور کے ارشاد سے واپس ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے. صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے. آقا نے حسب وعدہ واپس فرما دیا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے دشمنوں کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں. حضور نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا. یہ صحابی ان کے ساتھ واپس ہوئے. راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے
کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو۔ وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ آقا نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس بات سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بن کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے، لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر آقا کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ بزرگان محترم، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مغرب بعد ہوگی تعلیم، کیونکہ ہمارا اشرف بھائی نے کرسی اور مائک رکھ دیا، تو میں نے کہا کہ چلو بسم اللہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اسکول کی چھٹیاں ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک کیا آپ نے، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، تو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ آپ آگے سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مدرسہ بھی جو ہے وہ چھٹی ہے اور کوئی مشغولی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی حضرت امام صاحب چھٹی پر ہے 2 ہفتے، تو مجھے ہی سب نمازیں پڑھانی ہیں۔ اب عصر بات کرو یا مغرب بات، بہرحال میری تو حاضری ہونی ہی ہونی ہے۔ صرف پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہی عصر بعد رکھنا ہے یا مغرب بعد کر سے؟ ہاں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے اختیار دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، مجمع کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک آدمی بھی شوق سے بیٹھا ہو تو ہمارے لیے وہ 1000 کے برابر ہے، اور سننے والے گھروں پہ سنتے ہیں۔ یہ مجمع کی بات چھوڑو، یہ بڑے لوگوں کو مجمع چاہیے، ہم چھوٹے لوگوں کو صرف آپ چاہیے۔ مجمع کا کیا کرنا ہے؟ دین کی بات پہنچانی، ایک آدمی ہو کے 1000 آدمی ہو،
تو جو طلب سے بیٹھے گا تو ہم کہیں گے میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو بھائی اگر آپ لوگ عصر بعد کھانے کے عادی ہو تو پھر مغرب بعد یہ مقصد تھا پوچھنے کا. کیا کرنا ہے؟ چلیں مشورہ کر لیجیے. کل آپ کی جو بھی مشورے میں باتیں ہو، میں عصر بعد بھی تیار ہوں، مغرب بعد بھی. کرسی رکھ دینا بس اور مائک، تو میں سمجھ جاؤں گا. عصر سے پہلے ہے تو عصر بعد بیٹھ جاؤں گا، اور وہاں نہیں تو پھر مغرب بعد، کیونکہ شیخ زمن مغرب بعد کہہ رہے ہیں. چلے بہرحال جو بھی ہو. ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، تو اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ورنہ ویسے تو آج پیر کا دن ہے اور سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم پیش کرتے ہیں. وقت رہا تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اتنا کرو بھائی، قریب قریب آ جاؤ. جتنے بھی بیٹھے ہیں دور ذرا قریب آ جاؤ، ہے نا، کہ وہ ذرا قریب قریب بیٹھے ہو تو اچھا لگتا ہے. اور ادب بھی یہ ہے تعلیم کا، تعلیم کے حلقے کا، کہ بھائی قریب قریب بیٹھے. اکبر الہ آبادی مرحوم کا نام بھی اور تذکرہ بھی آپ نے خود مجھ سے بارہا سنا ہے. تو مسجد، نمازی اور اس پر ملنے والے اخروی انعامات، اس کو انہوں نے منظوم بیان کیا ہے. چونکہ مجھے بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے پیش کرنی ہیں، تو اکبر الہ آبادی مرحوم کے کلام سے بات کا آغاز کرتے ہیں. وہ یہ لکھ گئے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی. معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی راضی. کیا مطلب؟ معبود یعنی اللہ اور محبوب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی. تو بہرحال معبود بھی خوش ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے راضی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نماز، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. انعام سنیں، خدمت کے لیے حوریں، سکونت کے لیے خلد. اے شیخ زمن، خدمت کے لیے، ہاں دیکھا میرے پہلے بول دیا. خدمت کے لیے حوریں، سکونت کے لیے خلد. پھولے نہیں جامے میں سماتے ہیں نمازی. ہے نا کہ پھولے نہیں سماتے جامے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ خدمت کے لیے حوریں، سکونت کے لیے خلد. خلد یعنی جنت. جنت کا ایک نام کیا ہے؟ خلد ہے. 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لہم فیہا دار الخلد. تو بہرحال آگے وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض لوگوں کو جنت سے اور حور سے چڑ ہے، اللہ بچائے. ہاں، اور اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے بعض مسلمان بھی، وہ جنت کا بیان کرو تو کہ خبر نہیں ہے مولوی لوگ کو جنت نے حورج کے بیان کراتے ہیں. یعنی تنزن کہتے، تنزیہ، کہ بھئی یہ حوروں کا بیان کیوں کرتے رہتے. تو ان کو جواب یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، یہ تو خالق کائنات پر اعتراض ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود حوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ رحمان ویسے کئی جگہ پر ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ رحمان مشہور صورت ہے اور ہم سب پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا بھی اچھا لگتا ہے، سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفت میں ایک چیز یہ بیان فرماتے ہیں کہ حور مقصورات فی الخیام، اور فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ اکبر، کہ حور کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرمائی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ حنیف بھائی کیا فرمایا کہ حور کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو جس کو ملے گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے نہ جن نے چھوا ہے، بالکل عفیفہ پاک دامن، کسی نے نہیں چھوا اس کو اس سے پہلے، نہ انسانوں میں سے کسی نے چھوا نہ جنات میں سے کسی نے چھوا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حور کی جو صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو، اس کی ایک مثال دیکھنی ہو تو ہمارے ہند و پاک بنگلہ دیش اس وقت سب ایک تھا، فرمایا کہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ لیجیے کہ نوجوانی میں اللہ نہ کرے اگر شوہر قید خانے میں چلا گیا، جیل میں اس کو ڈال دیا گیا یا کہیں اور گیا ہے، تو وہ خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر چاہے 10 سال بعد آئے چاہے 40 سال بعد آئے، وہ اپنی عزت پر، اپنی آبرو پر، اپنی عفت پر، اپنی پاک دامنی پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتی۔ اپواد ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر دور میں ہوتا ہے، جو بے حیا ہے، فاحشہ ہے، وہ تو کرے گی، وہ تو قرآن نے بھی کہا ہے، تقسیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ہاں، یہ قرآن نے فرمایا۔ یہ کب فرمایا؟ جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا لوگوں نے، منافقوں نے خاص طور سے، اور اس میں بعض بولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ہاں، یہ الزام بڑی خطرناک چیز ہے۔ لگانے والے جب لگاتے ہیں پاک دامن لوگوں پر، بے گناہوں پر، تو اپنے تا کہوت سے نورانی بھائی کہ چوکھا بھیگی، ہاں نورانی بھائی نے کہا خبر نہیں، اللہ والا لوگ سے بیچارہ ہے۔ حافظ امتیاز نے فرمایا کیا؟ ہاں، ایّر بھی جو ہے بکھائی جائے نا، پکھائی جائے۔ تو ویسے ہے کہ کچھ لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں، تو آ گئے حضرت عائشہ پر بھی جب الزام لگا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات میں، پاک دامنی میں قرآن کریم کی چند آیات اتاری، اور امتیاز بھائی ایک اصولی بات بتا دی کہ یاد رکھو، جو نیک ہے ان کو بیویاں بھی نیک ملتی، اور جو بدکار ہوتے ہیں ان کی عورتیں بھی بدکار ہوتی۔ ہاں، کبھی اپواد ہو جاتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ورنہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے، ہم کسی کی ماں بہنوں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ ہاں، ہماری ماں بہنوں کو بھی کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔
اگر میں اور آپ چاہے میری بیٹی کو کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، میری بیوی کو، آپ کی بیوی کو، ہماری بیوی کو، ہماری ماں بہنوں کو، تو پہلے ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ زنا قرض ہے، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ جو ہے زنا کرو گے، تمہارے خاندان کی عورتوں سے بھی کیا جائے گا۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یہ چکانا پڑے گا، یہ ادا ہوگا۔ اس لیے بد نگاہی سے بچنا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کتنی پتہ کی بات، یہ ایسا گناہ ہے کہ غیر دیندار تو کرتے ہی ہے، دیندار والے بھی اللہ نہ بچائے تو وہ بھی دیکھ لیتے، کون دیکھنے آتا ہے نا؟ یوں دیکھ لیا، نظر کو بہ گئی، پھر دیکھا اور دیکھ لیا کہ او ہو تو اشرف بھائی پاہے دیا ہوتا، تو اب جو ہے اس طرح کے ایکشن کریں گے، گویا کچھ دیکھا ہی نہیں، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ شیخ خلاف ادب تھوکتے بھی نہیں، شیخ خلاف ادب تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چکتے بھی نہیں ہیں سعد اللہ صاحب۔ اور اندھیرے اجالے میں آدمی بڈھا بھی ہو جاتا ہے نا، پھر بھی یہ بد نگاہی کا مرض جاری رہتا ہے۔ 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا، لیکن ہائی اسٹریٹ میں جا رہا ہے، شاپ میں جا رہا ہے، اسٹریٹ میں چل رہا ہے، آئے گا دیکھے گا۔ یہ جب تک اللہ نہ بچے، یہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نہ بچائے۔ اور آج تو ماحول ایسا ہے، ہم موبائل میں دن بھر ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسا پہناوا ہے، ایسا کھانا ہے کہ بس اب تو نوجوان اور بوڑھوں کو بھی اتنی ہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ملک کی جو عورتیں ہیں وہ گویا کہ دنیا کی کیا ہے، حوریں ہیں، حوریں ہیں۔ تو جنت کا بیان تو انہوں نے، حور کا بیان تو اللہ نے کیا، لیکن بعض لوگ ایسے ایسے کومنٹ کرتے ہیں اور مذاق جو ہے وہ اڑاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کا بھی جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، غالب نے بھی اڑایا ہے۔ تو یہ سب ایمان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور قرآن کریم کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لیٹر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن نے کہہ دیا حور ہے، کیسا ہے نہیں معلوم ہمیں، حضور نے جتنا بتایا وہ معلوم ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ رب العزت نے ایک بات بتا دی ہے جنت کی نعمت کے بارے میں۔ یاد رکھو، جمعہ کو میں وقتاً فوقتاً پڑھتا رہتا ہوں فجر میں، آپ سنتے ہیں، اس میں دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اور حضور نے اسی بات کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا حدیث پاک میں کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں ہم نے کیا کچھ نعمتیں رکھ چھوڑی ہے، کوئی نفس اس کو نہیں جانتا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جنت میں کیا ملنے والا ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا وہم و خیال اور گمان بھی نہیں گزرا۔ یہ حضور نے فرما دیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی ایک کلپ آئی تھی میرے اوپر، تو ایک خاتون ایک مولانا صاحب کا انٹرویو کر رہی ہے اور جنت کا مذاق اڑا رہی ہے، حوروں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میں نے سنا وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور مسلمان ہیں اور مذاق اڑا رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر عالم بھی اتنا جید الاستعداد نہیں ہوتا کہ وہ ہر سوال کا جواب فوری طور پر دے سکے۔
اس میں علماء کی بھی کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ نہیں معلوم تو بتا دے کہ بھائی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے جاننے والے رکھے ہیں، وہ جواب دیں گے، الٹا سلٹا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے لیے تو نبی کا اسوہ اور نمونہ ہے، حضور سے سوال پوچھا اور کسی مسلمان نے نہیں، دوسرے مذہب والے نے، تو حضور نے یہ فرمایا مفہوم یہ مجھے نہیں معلوم، میں جبریل کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل جب تشریف لائے تو جبریل سے پوچھا، جبریل نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے 16.5 آنا کی۔ خالی میں اشارہ کر دوں، سوال کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا اور جگہ کون سی ہے؟ کوئی مشکل سوال ہے؟ کیا پوچھا کہ بھائی زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا یہ کون سا ہے، جگہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں معلوم۔ یہ مجھے آپ کو علماء کو سبق دینے کے لیے تھا، ہر آدمی ہر بات نہیں جانتا۔ خیر بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تو میں نمازی پہ آپ کو سنا رہا تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، کہتا ہے دروازے پہ داروغ جنت، کہتا ہے دروازے پہ یہ داروغ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی۔ ظہر و سحر و عصر مغرب و عشاء کو، ظہر و سحر، سحر یعنی فجر، سحر یعنی فجر۔ رمضان میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں روزہ رکھنے سے پہلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سحری، تو یہی سحر، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ ظہر و سحر و عصر و مغرب و عشاء کو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں نمازی۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ڈرتے ہیں قضا ہونے سے، نماز قضا ہونے سے ڈرتے ہیں، قضا ہونے سے مٹتے ہیں ادا پر، مٹتے ہیں ادا پر، جہاں اپنی نماز میں لڑاتے ہیں نماز، جان اپنی نماز میں لڑاتے ہیں نمازی، یعنی قضا نہیں ہونے دیتے۔ آخری مصرع ہے، سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر، سجدے کا نشان چاند سا روشن ہے جبیں پر، حوران بہشتی کو لبھاتے ہیں نماز۔ حور سے شروع ہو کے حور پہ آئی بات، حوران بہشتی کو لبھاتے ہیں نمازی، جنت میں مقام اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ لیکن یہی کہنا ہے اب مسجد میں شوق سے نہیں آتے نمازی، یہی رونا رونا تھا۔ خاص کر فجر میں آپ دیکھو دن بدن اشرف بھائی صفیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ پورا سال 2-2.5 صفیں تو ہوتی ہے بلکہ زیادہ، لیکن اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 صف اب ہو رہی ہے، فجر میں نمازی نماز میں نظر نہیں آتی۔ اور یہ دھیرے دھیرے مسجد کی آبادی گھٹنا جو شروع ہوئی ہے یہ کووڈ سے، کہ کووڈ آیا تو اس کی وجہ سے لوگ گھر کے ہو کر رہ گئے، گھر میں نماز پڑھتے ہو گئے۔ اب کووڈ کے بعد بھی بعض لوگ ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو کیا کر دیا ہے، تقریباً ختم کر دیا، لیکن ابھی بھی جو ہیں وہ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، ماسک لگا کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ارے یہ اتنا ہی جو ہے اتنا ہوتا تو جہاں پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہوتی، اور اس کو نکلنا نہ پڑتا اس کی وجہ سے۔ کچھ اشارے میں سمجھا کرو، میں کھل کے نہیں بول سکتا، ہاں 10 آپ سمجھ جائے گے، اتنا اشارہ بس ہے۔ وہاں اس وقت پارٹیاں ہو رہی تھی جب ہم مسجدوں کو تالا لگائے ہوئے تھے، کوئی ماسک نہیں، کچھ نہیں، وہ گیدرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اتنا جو ہے وہ ڈرا ہوا۔
ٹھیک ہے کچھ اصول کی پابندی کرنی پڑتی ہے، مسجد کو کھلا رکھنا ہے، چلانا ہے، انتظامیہ بھی مجبور ہوتی ہے قوانین کے آگے، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے وہ بالکل پہلے جیسے حالات ہے۔ بعض بڑے بوڑھوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو کووڈ سے پہلے پابندی سے مسجد میں آتے تھے، اب نہیں نظر آ رہے ہیں، نہیں آتے، وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے، یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جتنا ڈریں گے سہمیں گے اتنا اور زیادہ جو ہے وہ نقصان میں جائیں گے، گھر کے ہو کر رہ جائیں گے، گھر کے اندر جو ہے وہ رہیں گے۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اللہ سے جو ہے وہ مانگنا ہے، اللہ کو یہاں راضی کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ابھی تک اس طرح بھی کچھ آتے ہیں مسجد میں پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ آپس میں گیپ رکھتے ہیں، جگہ رکھتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں رہتے، کہہ رہے بھائی کچھ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہاں ظاہری طور پر جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کیا، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، لیکن اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ دماغ پر سوار کر کے جو ہے گھومو گے پھرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھائی مسجدوں میں آنا شروع کرو، مسجد میں آ کر جو ہے وہ نماز پڑھو، اور خاص طور سے فجر اور عشاء کی نماز، چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں دو نمازیں بہت بھاری ہیں ہم سب پہ۔ ایک عشاء کی نماز چونکہ وہ لیٹ ہوتی ہے، اور ایک امتیاز بھائی فجر کی نماز چونکہ وہ جلدی ہوتی ہے۔ ایک نماز لیٹ ہے ایک جلدی ہے، اس لیے میں یقیناً یہ چیز مانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے۔ دیکھیے اسی لیے حضور نے ظہر کی نماز کے متعلق نہیں فرمایا، مغرب کی نماز کے متعلق جو ہے وہ نہیں فرمایا، لیکن فجر کی نماز کے متعلق جو ہے فرمایا، عصر کی نماز کے متعلق فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو مسلمان مفہوم ہے دو ٹھنڈی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھے گا، مسجد میں ادا کرے گا، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے۔ فجر کی نماز ہے، بردین سے مراد وہ کب ہوتی ہے؟ ٹھنڈک کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے متعلق فرمایا، عصر کے متعلق جو ہے وہ فرمایا، الگ الگ روایت میں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضور نے فجر کی فرض نماز نہیں بلکہ سنت کے متعلق حنیف بھائی یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان 2 رکعت فجر کی سنت اپنے وقت پر ادا کرتا ہے وہ 2 رکعت اللہ کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ فرض کے متعلق نہیں کہا گیا بلکہ سنت کے متعلق، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مفہوم ہے کہ فجر کی سنت اگر میدان کارزار میں حالت جنگ میں گھوڑے تمہیں رون ڈالے تب بھی تم فجر کی سنت کو مت چھوڑیو۔ حالانکہ میدان کارزار ہے، حالت جنگ ہے، لیکن فجر کی سنت کی اتنی اہمیت جو ہے وہ بتائی۔ یہ بتانا ہے فرض کی اہمیت کو، لیکن سنت پہلے ہیں، جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو پھر فرض کا جو ہے وہ کیا پوچھنا۔ اور ایک روایت جس کا مفہوم یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ یعنی لیلۃ البدر انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاندنی رات تھی، ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فنظر الی القمر لیلۃ، حضور نے ایک دم سے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا اور حضور کی مبارک نگاہیں چاند سے جا ٹکرائی
یا یوں کہیے کہ چاند کی نگاہ حضور کی نگاہ مبارک سے جا ٹکرائے۔ تو صحابہ جب حضور نے سر اٹھایا انہوں نے بھی اٹھایا۔ حضور نے پھر آگے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتی۔ فرمایا کہ اے میرے مت والو، اے میرے جان نثارو، اے میرے صحابہ، تم آسمان پر اس چاند کو دیکھ رہے ہو نا۔ اور چاند کون سا تھا؟ بدر۔ بدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب چاند کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے، فول ہو جائے، تو اس کو دیکھنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ آرام سے آدمی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے، اور اس کی روشنی بھی خوب ہوتی ہے۔ اس کو بدر کہتے ہیں کہ وہ پورا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ صحابہ تم دیکھ رہے ہو اس چاند کو، اور تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی، کوئی دقت پیش نہیں آ رہی، بڑے آرام سے تم دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے فرمایا بالکل۔ پھر حضور نے آگے فرمایا کہ تم اسی طرح کل قیامت میں جب جنت کا فیصلہ جنتیوں کے لیے ہو جائے گا، تم جیسے زمین پر بیٹھ کر اوپر آسمان پر آرام سے چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے۔ کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتی۔ ہیں بھائی، عرش پہ بیٹھ کے، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ جیسے چاند کو دیکھتے ہو بڑے آرام سے، تم اپنے رب کو بھی جو ہے وہ دیکھو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے بطور خاص۔ وہ کیا کہ حضور نے آگے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ کیا ہے پوری آیت؟ بہرحال تو یہ مفہوم تو آ گیا اس میں کہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ فرمایا کہ دو نمازوں کو ادا کیا کرو جماعت کے ساتھ اپنے وقت پر، ایک نماز عشاء کو اور ایک نماز فجر کو۔ اور یہی سمر میں ہمارے یہاں ہارڈ ہے اور مشکل ہے۔ فرمایا کہ یہ نماز جماعت سے مسجد میں تم ادا کرو گے پابندی سے، تو اس کے طفیل میں اللہ رب العزت تمہیں اپنا دیدار آسانی سے کرائے۔ تو بھائی اللہ کا دیدار کرنا کون نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے نا ہر آدمی۔ تو حضور نے فرما دیا کہ یہ دو کام کیا کرو، خاص طور سے کرو۔ کچھ اعمال ایسے ہیں اللہ کا دیدار کرنا ہے بطور خاص۔ ابن قیم نے لکھا ہے، ایک بات یاد آ گئی کہہ دوں، مفہوم ہے۔ قرآن کریم کے اندر 18واں پارہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ عام طور پہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ مردوں کو مخاطب کرتا ہے اور عورتیں خود بخود امتیاز بھائی اس میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دونوں کو الگ الگ نورانی بھائی خطاب ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ مقام ہے، مردوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں سے بھی فرمایا کہ اپنے نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور علماء نے نکتہ یہ بیان فرمایا کہ قرآن نے جس لفظ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس سے وہ کوئی سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نگاہ کی حفاظت کرو، لیکن پہلے نگاہ کا بتایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی اہم سبق مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ فرمایا کہ مومنین اور مومنات اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ بائی ون گیٹ ون فری ہے، اگر نگاہ کی حفاظت کرو گے شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے، ہے نا؟ آدمی کو شہوت کب چڑھتی؟
یہاں ایک بات یہ بھی سمجھو، بعض ماڈرن لوگ مسلمان ہیں، وہ حضرت ہمارے مہمان جو آئے تھے اور جو ان کا بیان ہوا، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، ہے نا، کہ خوش ہو کے اسلام کو مانو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو، ہے۔ تو کچھ لوگ مسلمان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی عورتوں کا چہرہ کھلا رکھیں گے، پردے کے ہم قائل نہیں ہیں، کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، دل آلریڈی پردے میں ہے، دل تو آلریڈی پردے میں اللہ نے رکھا ہے، تو اس پردے کو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ چہرہ اسی کے دیکھ کر تو آدمی للچاتا ہے۔ اور حضور نے حدیث میں کیا فرمایا، اللہ اکبر، یہ جو چہرہ ہے عورت کا، یہ شیطان کے زہر میں بجھائے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک تو شیطان کا تیر اور زہر میں بجھانا۔ پہلے کیا کرتے تھے، کسی دشمن کا کام محی الدین بھائی تمام کرنا ہو تو زہر میں بجھاتے تھے۔ وہ ابو لولو جو مجوسی تھا، پارسی، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ کیا ہے تو اس نے خنجر کو کیا کیا تھا، زہر میں بجھایا تھا۔ بجھانے کا مطلب وہ آگ کو بجھانا وہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں، تو وہ پھر اس کا اثر ڈبل ہو جاتا تھا۔ ایک تو ویسے ہی خنجر تیز ہو تو وہ اثردار ہوتا ہے، اور پھر زہر کے اندر جو ہے اس کو بجھایا گیا ہو تو اور اس کا اثر ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیر ہے، اچھے لوگ اس سے پھر خطا کھا جاتے ہیں۔ پھر بعض گھرانے میں نہ ہونے کی چیز ہوتی ہے، بوڑھا آدمی ہے، سسر بن گیا، نانا دادا، لیکن اپنے گھر کی عورت کو جو اس کے لیے حرام ہے نہ کرنے کی چیز کرتا ہے۔ کیوں؟ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ پھر اسے تمیز نہیں رہتی یہ میری بہو ہے یا میری بیٹی ہے، تمیز نہیں رہتی، بھول جاتا ہے۔ داماد وہ بھی اگر نہیں کرے گا حفاظت، اور ساس اگر میک اپ کرتی ہے، بن ٹھن کے رہتی ہے، شیطان اسی راستے سے آتا ہے۔ نہ ہونے کے قصے پھر ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ بد نگاہی کا نتیجہ ہے۔ خیر، بہرحال مجھے بتانا یہ تھا، ابن قیم نے بڑی اچھی بات لکھی۔ قرآن شریف آپ کھولنا، پڑھتے آؤ، یہ رکوع ختم ہوگا، آگے چل کر شروع ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ اکبر، کیا علوم دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ کیا علوم دیے تھے۔ ابن قیم لکھتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں، اللہ تو نور ہے، اور تمہیں میری زیارت کرنی ہے تو جو نگاہیں پاکیزہ نہیں ہیں وہ میری زیارت نہیں کر سکتی۔ تمہیں اگر قیامت میں میری زیارت کرنا ہے تو جنت میں یہ جو نگاہ ہے، یہ جو نظر، یہ آنکھیں میں نے دی ہے، اس کی حفاظت کر کے آنا، اسے گندا کر کے مت آنا۔ اگر یہ نگاہیں پاک ہوگی تب بھی وہی پاک نگاہیں میری زیارت کر سکتی ہے۔ وہ آگے چل کر دونوں میں جوڑ بتایا ہے کہ وہ جوڑ بتا دیا۔ تو یہاں بھی نگاہ کی حفاظت کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ خیر، بہرحال ایک تو یہ ہے، تو بھائی فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرے، جماعت سے کوشش کرے، اور میرا یہ پیغام گھروں میں پہنچ رہا ہو تو جو حضرات کووڈ کو عذر بنا کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، بھائی مسجد کا رخ کرے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، جب مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے تو وہی بڑے بوڑھے لڑتے تھے، اور اب مسجدیں کھل گئی ہے تو اب مسجد کا رخ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ وہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی عمر کے ہیں، ہمارے شیخ زمن ہیں اسماعیل چچا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر جو ہے سلامت رکھے، عبد القادر چچا راوت پناما گئے ہوئے ہیں، تو یہ اور بھی ہیں، عبد الحفیظ بھائی، یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں بیٹھے ہیں، سب بڑی عمر کے ہیں اور آ رہے ہیں۔ قرآن نے تو کیا کہا، انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں بھی بند ہو تو موت آ پکڑے گی۔
خیر بہرحال تو یہ سب کووڈ کے کچھ نقصانات بھی ہیں، تو بھائی مسجد آباد رکھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے اور یہ ہم خیال کر رہے کہ ہمارے گھروں میں چین ہوگا، سکون ہوگا، ہم آباد رہیں گے، نہیں، یہ خیالستو محالستو جنوں۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھو تو ہمارے گھر آباد رہیں گے، اللہ کے گھر کو ہم ویران کریں گے تو وہاں بھی پھر چین و سکون سے وہ گھر جو ہے وہ خالی ہو۔ جس گھر میں چین و سکون نہیں ہے وہ ویران ہے، آبادی کے ہوتے ہوئے بھی ویران ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بڑا دکھ ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ میں برسوں سے لگے ہیں ساتھی، ان کو دیکھ رہا ہوں، علماء کرام کو دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی عمل کا محتاج ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی کو طنز نہیں کر رہا، بس جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہاف سلیپ پہن کے نماز پڑھنے آتا ہے، آدھی آستین، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ آدھی آستین کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب یہی علماء ایسا لباس پہن کے مسجد میں آئیں گے، دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی جو برسوں سے لگے ہوئے ہیں وہ اس طرح کا لباس پہن کے آتے ہیں تو دوسرے دیکھ کے کیا سیکھیں گے؟ ہم نے گرمی کے لیے الگ لباس رکھا، سردی کے لیے الگ لباس رکھا، شادی میں جانے کے لیے الگ لباس رکھا، جاب پہ جانے کے لیے الگ جو ہے وہ لباس رکھا، سفر میں جانے کے لیے الگ لباس رکھا، دوستوں کے یہاں جانے کے لیے الگ لباس رکھا، فنکشن میں جانے کے لیے الگ لباس رکھا۔ اگر نہیں رکھا تو اللہ کے گھر میں جانے کے لیے نہیں رکھا۔ جب ہر جگہ کا الگ لباس ہے، اللہ کے گھر کا بھی الگ لباس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد آیا کرو تو زینت حاصل کر کے آیا کرو۔ زینت وہ مراد نہیں ہے جو زمانہ جس کو زینت کہتا ہے، جس کو فیشن کہتا ہے، اسلام جس کو کہتا ہے وہ جو ہیں، تو مرد کو بھی پوری آستین جو ہے وہ پہننی ہے۔ تو بھائی ہم ہر کپڑا پہنتے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں پہنتے؟ اس کے لیے کیوں کپڑے جو ہیں وہ نہیں رکھے؟ تو بھائی پوری آستین پہن کے آئے کرو۔ پرابلم کیا ہے ایک دوسرا کہ اب ایسے جبے مکہ اور مدینہ سے لوگ خرید کے لاتے ہیں کہ جو ہاف آستین والے ہیں، تو پرابلم وہ ہے۔ مجھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اچھائی پھیلانی ہو تو یہ سینٹرل ہے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ، وہاں سے شروع کرو، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جب عربوں کو یہ کام سمجھ میں آ جائے گا یہاں کے لوگوں کو، تو پھر ہم اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اب تک یہ کام۔ اور فرمایا کہ کوئی برائی دشمن اچھی طرح جانتا ہے، ہم ہی بھولے بھالے کہ دنیا میں عام کرنی ہو تو کرو اس طرح۔ بڑوں کی نظریں کیسی ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، خیر وقت ہو رہا ہے، چلے کل بتاؤں گا کہ بڑوں کی نظریں کیسی ہوتی ہے۔ جو ہم جبے پہنتے ہیں نا تو وہ ایک چیز یہاں لٹکائی ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ جبے پہنتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو بہرحال وہ تو یہ آدھی آستین پہن کر مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے آدمی باہر گیا ہے اور مسجد میں چلا گیا یا باہر سے یہاں آ گیا، لیکن یہ تو گھر سے ہم بن ٹھن کے تیار ہو کے آتے ہیں اور ہاف آستین سے پہنتے ہیں۔ الگ کپڑا رکھو، بعد میں آپ پہنو، بہت زیادہ گرمی ہے پہننے کو، نماز کے باہر منع نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے آؤ تو ویوستھت لباس جو ہے وہ پہن کر آؤ، معیاری لباس پہن کر آؤ۔ دوسرا وہ ہاف پینٹ کیا بولتے ہیں، ہاں وہ شارٹ، تو یہ بھی ہمارے خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انگریزوں نے کہا کہ ٹخنے کھول دو تو کھول دیے، شریعت نے کہا کہ گھٹنے کھول دو تو نہیں کھولے، کہ کچھ لوگ اس کو چھپا کے نماز پڑھتے ہیں تو مکروہ ہے، وہ ثواب کم ملتا ہے۔ حضور نے تو ایک صحابی کو فرمایا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اور اب سمر کے اندر یہ کرتے ہیں۔ اب وہ جب آپ دیکھیں، بچوں کو بھی ماں باپ میں دیکھتا ہوں ایسا خرید کر دیتے ہیں کہ یہ تو نماز کے اندر سطر میں داخل ہے، ویسے بھی نماز کے باہر بھی، اور نماز میں وہ اوپر چڑھتا ہے۔ بعض رکن میں ہم نماز میں جاتے ہیں تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، اوپر کو چڑھتی ہے۔
اچھا ایک چیز جائز بھی ہوتی ہے لیکن شایع نشان نہیں ہوتی. بعض لوگ بوڑھے ہو گئے بڑی عمر کے یا یہ کہ علماء ہے تبلیغ میں لگے ہوئے, یہ زیبا نہیں دیتا یہ اس طرح سے شارٹ ان کو پہننا. ذمہ دار آدمی ہیں, بڑے ہیں, سمجھدار ہیں اور ایسا لباس پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں نماز میں. یہ نماز کی اور ان کی شایع نشان نہیں ہے. اب نماز کے باہر جو ہیں بے شک آپ پہنا کریں لیکن نماز میں اچھا لباس پہن کر آئے. آخری چیز ٹوپی پہننا. ٹوپی حضور سے سوائے حج اور عمرے کے ایسا کبھی نہیں ہوا. کوئی روایت آپ کچی لا کر دکھا دے کہ حضور نے یا تو عمامہ باندھا ہے یا ٹوپی ہے. بغیر عمامے اور بغیر ٹوپی کے سوائے حج اور عمرے کے حضور سے نماز پڑھنا کھلے سر ثابت نہیں ہے. یا تو عمامہ ہے یا ٹوپی ہے, اور بعض مرتبہ دونوں کہ ٹوپی ہے اور اوپر کیا ہے وہ عمامہ ہے. لیکن لوگ آتے ہیں, اس میں دو بات ہے. اگر ٹوپی نہیں تھی کسی وجہ سے پڑھ لی تو کوئی بات نہیں, تو مکروہ نہیں ہے. لیکن سستی کی وجہ سے, فیشن کی وجہ سے, یا بعض لوگوں کی دیکھا دیکھی میں اور ان کی بات میں آ کر, اور اس سے آگے بعض تو کھلے سر نماز پڑھنا سنت سمجھتے ہیں. سنت سمجھ کر کہ ہم کھلے سر نماز پڑھیں گے یہ سنت ہے. اور اس میں بھی وہی کہ جو معاشرے کے, سماج کے, سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں وہ ہماری مسجد میں اس طرح آ جاتے ہیں, تو تمہاری اپنی اولاد پھر کیا ٹوپی پہنے گی, اور لوگ پھر کہاں سے جو ہے وہ پہنیں گے. ارے تم ان کی بات میں کیوں آ گئے؟ پوچھو اپنے علماء سے اور معلوم کرو کہ کیا یہ کیا حقیقت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کھلے سر سنت, تو پھر یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں ماشاءاللہ سنت پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. یہ لوگ عمل کرتے تھے, یہ بھی پھر کھلے سر گھومتے ہیں. علماء صلحاء بھی پھر کھلے سر گھومتے ہیں. ارے سنت کی تمہیں اہمیت تو ہمیں نہیں ہے. کس نے کہا ہے کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے؟ سستی کی وجہ سے, فیشن کی وجہ سے سنت سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو وہ مکروہ ہوگی. ہاں کبھی ٹوپی نہیں ہے کسی وجہ سے اور ویسے ہی پڑھ لیا تو الگ بات ہے. تو یہ میں 3 چیزیں ابھی موسم گرما میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو ہاف آستین سے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو آپ کو شارٹ, کیا بولتے ہیں امتیاز بھائی, شارٹ, ہاں وہ ہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بیان بھی شارٹ کرو یار ہیں. اور پھر کھلے سر جو ہیں وہ, بہرحال اب آپ کھلی فضا میں گھومیں. میں جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق دے. بات رہی نماز ہو جانے کی, جائز میں کسی کو کلام نہیں ہے, اور آپ کو نماز ہی جائز کرنی ہے تو پھر بنیان اور چڈا پہن کے آ جائے. شرٹ, ٹی شرٹ, جبہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جائز الگ بات ہوتی ہے, لیکن نماز کو نماز بنا کر پڑھنا الگ بات ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.